صوبوں کے قیام کی بحث زور پکڑ چکی ہے۔ اس کے مطابق اگر انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے قائم کیے جائیں تو عوام کو سرکاری اداروں تک رسائی مکمل طور پہ مل سکتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ گڈ گورننس آخر ہے کیا؟ سننے والے رو دیے سن کر مریض غم کا حال، دیکھنے والے ترس کھا کر دعا دینے لگے۔ باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ آپ سب پہ سلامتی ہو، میں رائے احمد اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ملک پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کی طاقت کے بارے میں رانا ثناء اللہ سے ایک بار کسی نے سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ محسن نقوی اس سسٹم کی طاقتور ترین شخصیت ہے۔ محسن نقوی اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ جو چاہے ملک پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ اگر محسن نقوی چاہیں تو وہ اس وقت ملک پاکستان کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طاقتور ترین شخصیت نے ملک پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر ایک نئی ہلچل مچا دی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملک پاکستان میں نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر نئے صوبوں کے قیام کی بحث زور پکڑ چکی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے حالیہ بیان کے بعد مختلف سیاسی، آئینی اور عوامی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ کیا اس سے گڈ گورننس بہتر ہو سکتی ہے یا پھر موجودہ نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ بحث نئی نہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو جنوبی پنجاب، بہاولپور، ہزارہ اور بعض دیگر علاقوں کو الگ صوبہ بنانے کی تجاویز مختلف ادوار میں سامنے آتی رہی۔ بعض سیاسی جماعتوں نے انہیں اپنے منشور کا حصہ بھی بنایا، تاہم اب تک اس حوالے سے کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ نئے صوبوں کے حامیوں کا موقف ہے کہ پاکستان کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ بعض صوبوں کا رقبہ اور انتظامی دائرہ کار بھی بہت وسیع ہے۔ ایسے میں ایک ہی صوبائی حکومت کے لیے تمام علاقوں تک یکساں سہولیات پہنچانا آسان نہیں رہتا۔ ان کے مطابق اگر انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے قائم کیے جائیں تو عوام کو سرکاری اداروں تک رسائی مکمل طور پہ مل سکتی ہے، ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی مؤثر ہو سکتی ہے، جبکہ صحت، تعلیم، پولیس اور دیگر بنیادی شعبوں میں بھی بہتری آنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب فیصلے مقامی سطح پہ ہوں تو عوامی مسائل کو بہتر انداز میں سمجھا اور جلد حل کیا جا سکتا ہے، جس سے پسماندہ علاقوں کی ترقی کی رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اس تجویز پر اختلاف رائے بھی موجود ہے۔ بعض آئینی اور انتظامی ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف نئے صوبے قائم کرنا مسائل کا مکمل حل نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اصل ضرورت مضبوط اداروں، شفاف حکمرانی، با اختیار بلدیاتی نظام، وسائل کے منصفانہ تقسیم اور مؤثر احتساب کی ہے۔ اگر یہ بنیادی اصلاحات نہ ہوں تو صرف انتظامی حدود تبدیل کرنے سے عوامی مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ آئینی اعتبار سے بھی نئے صوبوں کا قیام ایک سنجیدہ اور باقاعدہ قانونی عمل ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق کسی موجودہ صوبے کی حدود میں تبدیلی کے لیے پارلیمنٹ کے ساتھ متعلقہ صوبائی اسمبلی کے 2/3 اکثریت کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں سیاسی اتفاق رائے کو بنیادی اہمیت حامل ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ گڈ گورننس آخر ہے کیا؟ کیا صرف نئے صوبے بنا دینا ہی اچھی حکمرانی کی ضمانت ہے؟ ماہرین کے مطابق گڈ گورننس کا تعلق صرف انتظامی تقسیم سے نہیں بلکہ شفافیت، قانون کی بالادستی، بروقت انصاف، مؤثر اداروں کی میرٹ پر کام کرنا، احتساب اور عوامی خدمت سے ہے۔ اگر یہ عناصر مضبوط ہوں تو ایک بڑا صوبہ بھی کامیابی سے چل سکتا ہے، اور اگر یہ کمزور ہوں تو چھوٹے صوبے بھی عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکتے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی انتظامی ضروریات کے مطابق نئے صوبے یا ریاستیں قائم کی گئی ہیں، لیکن ہر ملک نے یہ فیصلے اپنی آبادی، وسائل، جغرافیے اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے۔ اس لیے پاکستان میں بھی اس معاملے پر کسی بھی فیصلے کی بنیاد قومی مفاد، آئینی تقاضوں اور وسیع سیاسی اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ کہنا درست ہوگا کہ نئے صوبوں کے حق میں بھی مضبوط دلائل موجود ہیں اور مخالفت میں بھی وزندار نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ اصل مقصد صرف صوبوں کی تعداد بڑھانا نہیں بلکہ ایسا انتظامی نظام تشکیل دینا ہے جو عوام کو بہتر سہولیات، تیز تر فیصلے، مساوی ترقی اور مؤثر حکمرانی فراہم کر سکے۔ فیصلہ بہرحال آئین، پارلیمنٹ اور قومی اتفاق رائے کے ذریعے ہی ہوگا، لیکن ایک حقیقت سے انکار کرنا ممکن نہیں کہ پاکستان کے عوام کی اولین ترجیح بہتر طرز حکمرانی، انصاف، ترقی اور عوامی خدمت ہے۔ اگر کوئی بھی انتظامی اصلاح ان مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو یقیناً اس پر سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایپیکس نیوز۔